سیکھیں بھلائی کی باتیں، سب کو سکھائیں بھلائی کی باتیں، آؤ سیکھیں بھلائی کی باتیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے، مجھ پر درود پڑھو اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ پاک کی رضا کے لیے، ثواب کے لیے اچھی نیتیں کر لیں، رضا الہی کے لیے، حصول ثواب کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے آج کے سلسلے میں شریک رہوں گا۔ سلسلہ ہے بھلائی کی باتیں، اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے تندرستی ہزار نعمت ہے، اور جس کو بڑا خوبصورت ایک ورڈ کہا جاتا ہے، ہیلتھ از ویلتھ، ہیلتھ از ویلتھ۔ اور یہ مدنی چینل کے ناظرین، کسی بھی کوئی بھی ملک ہو، ادارہ ہو، اب ظاہر ہے اس کا جو بنیادی طور پر جو اثاثہ ہے وہ اس کے افراد ہوتے ہیں، انسان ہیں، اور اگر اس فرد کا یعنی صحت مند ہے اگر وہ، تو چاہے وہ گھر ہے، ادارہ ہے، شہر ہے، ملک ہے، دنیا ہے، آپ دیکھیں وہ ترقی کرتا جاتا ہے۔ اور اگر کسی گھر میں کوئی بھی فرد بیمار ہو جاتا ہے، سارا نظام درم برم ہو جاتا ہے۔ اگر محلے کی حالت دیکھیں کہ جناب محلے میں کوئی ایسا موذی مرض ہو جائے، خاندان میں ہو جائے، ڈسٹربنس ہو جاتی ہے۔ اور آج کل اس کرونا نے تو دنیا کو سمجھا دیا ہے کہ تندرستی کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو قرآن و حدیث میں بھی تندرستی صحت کے حوالے سے ہماری رہنمائی بھی ہوئی ہے، اور ظاہر اسلام ایک بڑا بہترین مذہب ہے جس نے ہر معاملے میں ہماری رہنمائی کی ہے، اور تندرستی حاصل کرنے کے لیے صفائی ہے، اور صفائی نصف ایمان ہے۔ تو آئیے ہم اب ابتداً ہمارے اسلامی بھائیوں کے پاس ہم کچھ لیتے ہیں سلسلہ کہ قرآن و حدیث کے حوالے سے، تندرستی کے حوالے سے ہماری جو رہنمائی ہوئی، اس بارے میں کچھ فرمائیں۔ سبحان اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعی پیارا سا موضوع ہے، تندرستی ہزار نعمت۔ جی، ایک نعمت بھی نہیں، ہزار نعمت۔ واقعی کسی نے صحیح کہا ہے کہ جان ہے تو جہان ہے، جان ہوتی ہے تو پھر جہان کی جتنی نعمتیں ہیں ان سے بندہ لطف اندوز ہو سکتا ہے۔ بیماری اگر ہو تو کئی ساری جو نعمتیں ہیں ان سے بندہ لطف اندوز نہیں ہوتا ہے۔ بات آپ نے کی کہ قرآن و حدیث میں اس حوالے سے کیا رہنمائی ہے، تو خلیفہ ہارون الرشید ان کے دربار میں ایک غیر مسلم ماہر طبیب تھا، تو اس نے کہا حضرت علی بن حسین واقدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کہ دو علم ہیں، علم الادیان اور علم الابدان، لیکن آپ کے دین میں جو طب کا علم ہے اس کے حوالے سے کوئی بیان نہیں ہوا۔ تو اللہ اکبر، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری کتاب کی آدھی آیت میں پوری طب کو جمع فرما دیا۔ سبحان اللہ، یعنی آپ کہتے ہیں کہ ہمارے دین میں طب بیان نہیں ہوا، طب تو ایسا بیان ہوا ہے کہ آدھی آیت میں پوری کی پوری طب بیان ہو گئی ہے۔ اب وہ جو غیر مسلم طبیب تھا وہ بڑا حیران ہوا، کہنے لگا کہ وہ کون سی آیت ہے؟ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ بڑھو۔ تو آپ دیکھیں یہاں پہ اللہ پاک نے پہلے فرمایا کھاؤ اور پیو، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اپنے اوپر چیزوں کو حرام کر لو، کھانا پینا بالکل ترک کر لو، کھانا پینا چھوڑ دو، اور اپنی حالت جو ہے بالکل غیر کر لو،
کہا اس سے منع کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس سے بندہ بیمار ہوتا ہے, تندرستی نہیں آتی. کیوں؟ کھانا پینا چھوڑنے سے. دوسری طرف جائیں, اللہ نے فرمایا آگے وَلَا تُسْرِفُوا, اور حد سے نہ بڑھو. یعنی جب کھانا کھا لیا ہے, جتنی ضرورت ہے وہ ضرورت پوری کر چکے ہو, تو اب زیادہ نہ کھاؤ, کیونکہ زیادہ کھا کے بیمار ہو جاؤ گے. اسی طریقے سے اگر کھانا کھا لیا ہے تو اب جو کھانا کھا رہے ہو اس کھانے میں ایسی غذا کو استعمال نہ کرو کہ جس کی وجہ سے تمہیں نقصان ہوگا, تم بیمار پڑ جاؤ گے. وَلَا تُسْرِفُوا میں فرمایا یہ بھی ہے. تیسرا فرمایا کہ جس چیز کو اللہ رب العالمین نے حرام کیا اس چیز سے بھی بچو, اور اس چیز سے بچتے ہوئے جس چیز کی اجازت دی ہے اس حد میں رہ کر اس چیز کو استعمال کرو, تو اس سے بھی تم تندرستی حاصل کرو گے, تم بیمار نہیں ہوگے. تو نہ بالکل کھانا چھوڑنا ہے اور نہ ہی حد سے بڑھنا ہے. اچھا, اب یہاں پہ ایک بات بیان ہو رہی ہے کہ جس چیز کا اللہ نے منع کیا اس سے بچنا. سائنس نے جب ریسرچ کی تو سائنس یہ بات بیان کرتی ہے کہ جن چیزوں کو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے حرام قرار دے دیا ہے نا, ان چیزوں کا استعمال کرنا بندے کی صحت کے لیے مضر ہے, نقصان دہ ہے. جیسے سائنس نے کہا کہ خون, آپ دیکھیں خون ہمارے اسلام میں حرام ہے, خنزیر حرام ہے, مردار حرام ہے. تو یہ ریسرچ یہ کی تھی کہ خون اگر کوئی بندہ استعمال کرتا ہے, خون پیتا ہے, تو یہ بندے کے لیے نہایت نقصان دہ ہے. تو قرآن مجید فرقان حمید کی اس آدھی آیت کو ہم دیکھتے ہیں تو یہ وہ آدھی آیت ہے جس نے پوری کی پوری علم طب کو بیان کر دیا ہے. نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے صحت کے متعلق, تندرستی کے متعلق ہمیں ارشاد فرمایا کہ بندے سے پہلا جو سوال ہوگا آخرت میں وہ یہ سوال ہوگا کہ ہم نے تیرے جسم کو کیا صحت نہیں بخشی, اللہ, اور کیا ہم نے تجھے ٹھنڈے پانی سے سیر نہیں کیا. اللہ. اس حدیث شریف کی تشریح میں مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ مختلف قسم کی نعمتیں ہیں. جیسے حدیث میں یہ بات بھی آئی ہے نا کہ نماز کا پہلا سوال ہوگا, کہا وہ اس کی ایک الگ کیٹیگری ہے, تو لہذا یہ اس احادیث کے خلاف نہیں ہوگی, کیونکہ یہ جو اللہ نے دیگر نعمتیں دی ہیں ان میں سے جو نعمتیں دی ہیں ان میں سے پہلا اس کا سوال ہوگا. تو مفتی احمد خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں یہاں پر یہ بات بتا کر کہ کل بروز قیامت سب سے پہلے اس بات کا سوال ہوگا کیا تم کو صحت نہیں بخشی, دوسرا یہ کہ کیا ہم نے تجھے ٹھنڈے پانی سے سیر نہیں کیا. کہا یہ ہمیں سمجھانا مقصود ہے کہ صحت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت عظیم نعمت ہے, اور صحت اور ٹھنڈا پانی یہ وہ نعمت ہے کہ جس سے بندہ دیگر نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا ہے. اب دیکھیں صحت ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دیگر نعمتیں جو ہے وہ ان کو استعمال کر سکے گا. جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو اس کو کچھ اچھا نہیں لگتا. اسی طرح ایک اور حدیث شریف میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قوی مرد اللہ تبارک و تعالیٰ کو کمزور مرد سے زیادہ پسندیدہ ہے. قوی مرد کمزور مرد سے زیادہ پسندیدہ ہے. تو یہ جو اتنی ساری احادیث ہیں یہ تمام اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ صحت کے بارے میں, صحت کی اہمیت کو اور صحت مند رہنے کو اور صحت کو پروموٹ کرنے کو اور اپنے آپ کو بیماری سے بچانے کی باقاعدہ ہمارے اسلام نے ہماری تعلیم فرمائی ہے, ہماری تربیت دی ہے. اور اگر آپ آگے بڑھیں تو دیکھیں کہ دین اسلام کی جتنی چیزیں, جیسے آپ عبادات کو لے لیجئے, صحت کو برقرار رکھنے کے لیے تو میں نے ایک اہمیت والی بات بیان کر دی نا. اب آگے ہے کہ اس کے لیے اور مزید کیا کیا ہے. صحت کو برقرار رکھنے کے لیے جہاں اچھا کھانا پینا ضروری ہے وہیں صفائی بھی ضروری ہے, وہیں طہارت بھی ضروری ہے. تو دین اسلام نے نہ صرف ہماری کھانے پینے کی رہنمائی کی ہے بلکہ صفائی ستھرائی ان چیزوں پر بھی زور دیا ہے. اور ویسے بھی یہ جو ٹاپک ہے, اگر اس کو اگر ہم اوور آل دیکھتے ہیں تو چاہے عبادت کا معاملہ ہو یا روزمرہ کی بھی لائف کا معاملہ ہو, یعنی انسان اگر مثال تندرست کیوں رہے, بھائی تندرست رہے گا تو ہی اپنے والدین کے حوالے سے خدمت بھی کر سکے گا, تندرست ہوگا تو اپنے بیوی بچوں کی کفالت بھی کر سکے گا. تو یہ جو آپ اس جو بیان فرما رہے ہیں اگر اس کو اس انداز سے بھی دیکھتے ہیں تو یہی ہوتا ہے کہ اگر تندرست ہے تو وہ گھر کا بوجھ اٹھاتا ہے, بیمار ہے تو گھر پہ بوجھ بنتا ہے. یہی ہے نا کہ اگر یہ تندرستی کو اس انداز سے بھی دیکھا جائے تو یہ فوائد حاصل ہو سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج یہ کہ بڑی پیاری حدیث پاک ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے, کہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن سے اکثر لوگ یہ غفلت میں رہتے ہیں. دو نعمتیں فرمائے کہ ایک صحت اور دوسری فرصت. کیا بات.
اور آپ دیکھیں کہ صحت یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخنوں تک آپ دیکھ لیں، بال سلامت ہیں، آدمی سوچتا ہے کہ یار کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے، یہی گنج پن میں کسی اور چیز کے اندر مبتلا ہو جائے یہ پرابلم۔ آنکھ کی پتلی میں اور آپ ہم بند کر رہے ہیں کھول رہے ہیں، بند کر رہے ہیں کھول رہے ہیں، لوگ کروڑوں روپے دینے کے لیے تیار ہے اس بات پر کہ یار یہ ہماری آنکھ کی پتلی ڈھلک گئی، یار اس کو آپ اوپر اٹھا دو، ٹھیک ہے نا، منہ کے اندر دانا ہو گیا ہے، چہرہ جو ہے نا وہ سوجا ہوا ہے، بھائی بس کسی بھی طریقے سے یعنی دیکھیں کہ کتنی بڑی اس نعمت کی قدر ہے کہ بھائی یہ جو چہرہ درست ہو، منہ میں چبا سکے۔ آپ دیکھیں کہ تندرستی کے اندر آپ دیکھیں کہ ہمارا جو سلائیوا ہے، جو تھوک ہے، اس کا کتنا بڑا کردار ہے۔ کہا نا کہ پوری یعنی وہ سمجھے کہ دولت دینے کے لیے تیار ہے، بس کس طرح جو ہے نا منہ میں تھوک یہ بن جائے۔ خلیفہ ہارون رشید کا آپ نے تذکرہ کیا، انہوں نے تندرستی کے حوالے سے کہ وہ دیکھیں پانی کتنی بڑی نعمت ہے، فرمایا لقو دک صحرا میں ہو اور پانی نہ ملے تو آپ کیا کریں گے؟ فرمایا واللہ میں آدھی سلطنت دے کر بھی اس پانی کو حاصل کروں گا۔ فرمایا ٹھیک ہے پانی پی لیجئے، پانی پی لیا، اور کہا اب یہ پانی آپ کے یہ بدن سے باہر نہ نکلے، یعنی یہ کہ تندرستی کے اپوزٹ یہ ہو جائے معاملہ، کیونکہ ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ جو آدمی بیمار رہ کر یعنی وہ سمجھے کہ باہر آیا نا، اس کو پوچھیں کہ تندرستی کی کیا نعمت ہے۔ پچھلے دنوں ہمیں ایک مریض ملے، بیچارہ ان کو آپ کو دیکھا تو ان کو یہ اندازہ تھا کہ بھائی کہ کیا جو ہے نا وہ تندرستی کی یہ کیا قدر ہے۔ تو ہارون رشید سے انہوں نے پوچھا کہ بھائی آپ اگر یہ اب آپ کے جسم سے پانی باہر نہ نکلے تو کیا کریں گے؟ تو کہا خدا کی قسم پوری سلطنت دے کر جو ہے یہ پانی کو اپنے جسم سے میں باہر نکلواؤں گا۔ تو یہ تندرستی کی قدر ہے۔ فرمایا دو نعمتوں کے بارے میں لوگ یہ غافل ہیں، ایک صحت ہے اور ایک جو ہے یہ فرصت۔ اور یہ مدنی چینل کے ناظرین جیسے فضل بھائی نے بھی فرمایا نا، یہ واقعی ایسا ہوتا ہے کہ انسان ساری زندگی کماتا ہے، کوئی ایسی بیماری اسے لاحق ہو جاتی ہے جس پر دیکھا جاتا ہے کہ وہ اپنی ساری دولت بلکہ دولت کا بھی اکثر حصہ جو ہے وہ اس پہ خرچ کر دیتا ہے اس ایک مرض سے نجات حاصل کرنے کے لیے۔ تو اب اگر ہم اپنے آپ کو اس میں مینیج کریں، اور یہ جیسے اب آپ اس ٹاپک کو جو لے رہے تھے کہ اس تندرستی کے حوالے سے بھی ظاہر ہے اگر تندرست ہوگا تو عبادت کی طرف جائے گا، تندرست ہوگا تو جماعت سے نماز پڑھے گا، تندرست ہوگا تو حج کرے گا، تندرست ہوگا تو رمضان کے روزے بھی رکھے گا، اور نیکی کے اور بھی کتنے معاملات ہوتے ہیں کہ جس میں اگر دیکھا جائے تو یہی وہ تندرستی ہوتی ہے۔ اگر دعوت اسلامی کے کاموں کو بھی دیکھ لے تو اگر دعوت اسلامی کے کام میں بھی اگر کوئی ایکٹیو نظر آتا ہے تو وہ تندرست ہے تو کرتا ہے نا، بیمار پڑے گا تو ظاہر ہے وہ اٹھ نہیں سکے گا، وہ نہ اٹھا سکے گا کسی کو فجر کے لیے۔ تو یہ مدنی چینل کے ناظرین بہت اہمیت کا حامل ہے کہ اس چیز کی طرف ہماری توجہ ہو جائے کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ معدہ بدن کا حوض ہے، اللہ اکبر، رگیں اس کی طرف آتی ہیں، تو جب معدہ درست ہو تو رگیں درستی کے ساتھ لوٹتی ہیں، اور جب معدہ خراب ہو تو بیماری سے ٹوٹتی ہیں۔ تو اب یہ دیکھیں کہ بندے کا اپنے آپ کو کیئر نہ کرنا، بندے کا احتیاط نہ کرنا، اور بندے کا جو ہے وہ جو دین اسلام نے اور ہمارے اطباء نے ہمیں جو باتیں بیان فرمائی ہیں ان سے انحراف کرتے ہوئے چلنا، اور اپنے آپ کو صحت مندی سے ہٹا کر بیماری مول لینا، یہ کتنے نقصان کا باعث ہے کہ بندہ جو ہے کئی ساری نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ ابھی جیسے تندرستی کے بارے میں ہم سن رہے ہیں کہ تندرستی جو ہے وہ 1000 نعمت ہے، تندرستی سے کئی لوگ غافل ہیں، تندرستی کی جو نعمت ہے اس کی قدر نہیں کرتے۔ آپ ہمارے اسلام کو دیکھیں، جو بات آپ نے بولی تھی، ہمارے اسلام کو دیکھیں کہ دین اسلام نے ہمیں تندرست رکھنے کے لیے باقاعدہ ہمارے عبادات کے اندر ایسی چیزوں کو پلان کیا ہے کہ بندہ جب اس کے مطابق عمل کرے، اس کے مطابق چلے، تو وہ شخص صحت مند زندگی گزارنے والا بن جائے گا۔ کیونکہ ہمارے اسلام کی یہ الحمدللہ جسے کہتے ہیں نا، یہ خاصیت ہے دین اسلام کی، خوبی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ ایسا معاشرہ تشکیل دیا جائے کہ جس کے اندر ایک توانا، ایک طاقتور، قوت برداشت والا، ایک صبر والا اور ایک صحت مند اور ایک تندرستی والا معاشرہ آگے بڑھے، اور تندرستی والے معاشرے کے اندر لوگ آگے بڑھتے چلے جائیں، گندگی سے وہ معاشرہ پاک ہو، اور غلاظت سے وہ معاشرہ پاک ہو، بیماریوں سے وہ معاشرہ پاک ہو۔ تو دین اسلام میں ان چیزوں کا بڑا اہتمام کیا ہے۔ اب دیکھیں کہ اگر ہم وضو کو دیکھتے ہیں، وضو کو دیکھیں یا غسل کو دیکھیں، تو اس کے اندر یہ جو وضو اور غسل ہے، یہ جو بنیاد ہے، نماز سے پہلے وضو کرنا ہے،
اچھا اگر غسل ضروری ہے تو نماز سے پہلے، قرآن پاک کو پڑھنے سے پہلے، ان چیزوں سے پہلے غسل رکھ دیا گیا ہے۔ اب یہ جب بندہ غسل کرتا ہے، وضو کرتا ہے، اس سے بندے کو طہارت حاصل ہوتی ہے، بندے کو پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، اور بندے کے جسم کی جو گندگی ہوتی ہے وہ دور ہوتی ہے۔ مسواک کرنے سے منہ کی طہارت ہوتی ہے، منہ کی پاکیزگی ہوتی ہے۔ منہ کے اندر اگر جراثیم ہو جائے، منہ کے اندر اگر وہ گندگی ہو جائے تو منہ کی جب جراثیم پیٹ کے اندر جاتے ہیں تو یہ پیٹ کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ منہ کی پاکیزگی کے لیے، منہ کی صفائی کے لیے دین اسلام نے مسواک کو رکھا ہے۔ اچھا آگے بڑھیں تو 40 دن سے زیادہ ناخن اور منہ زیر ناف یا بغل کے جو بال ہیں ان کو جو ہے وہ بڑھانے سے منع کیا گیا ہے کہ 40 دن کے اندر اندر کاٹے جائیں۔ اب دیکھیں اس کی کیا وجہ ہے؟ اب بندے کے ناخن بڑھ رہے ہیں، جب وہ بڑھیں گے زیادہ بڑھتے چلے جائیں گے تو ہوگا یہ کہ اس کے اندر جراثیم پھیلیں گے، اس کے اندر گندگی آئے گی، اس سے بندہ جب کھانا کھائے گا اس سے جو ہے وہ بندہ بیمار ہوگا۔ تو تندرستی کے لیے اس کا اہتمام کیا۔ اب کھانے کو دیکھ لیجئے، جب بندہ کھانا کھاتا ہے، اب کھانے میں بھی ہمیں کہا گیا ہے کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھو۔ اچھا اب کھانا کھا لیا، اب کھانا کھانے کے بعد کھانا بھی کیسے کھاؤ یہ بھی ایک الگ ٹاپک، وہ الگ ٹاپک ہے، یعنی کھانے کے اندر۔ اچھا اس میں ایک بات کھانے کی جو آپ نے بات کی میں ایڈ کرنا چاہوں گا، یہ بات تاریخ کی کتابوں میں ملتی ہے۔ اب یہ کیا کتنا درست یہ، مگر ایک بات یعنی ہم سمجھنے کے لیے کہ مدینہ منورہ کے اندر ایک طبیب آیا، بہت دن رہا پھر جانے لگا، تو اس سے پوچھا گیا کہ بھائی آپ جا رہے ہیں، رک نہیں رہے؟ تو کہا یہاں لوگ بیماری نہیں ہو رہے۔ اللہ، تو بھائی جہاں پہ یہاں لوگ بیماری نہیں ہو رہے تو ظاہر بات ہے طبیب کا، ڈاکٹر کا تو بیمار ہوں گے تو کام چلے گا اس کا۔ تو اور امیر علیہ سنت مدنی مذاکرے میں کتنی مرتبہ آپ اتنا ایک خوبصورت ایسے ایک اس کے طور پہ فرماتے ہیں کہ بھائی وہ ڈاکٹر بھی تو دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری جو ہے نا روزی روزگار میں بڑھوتی ہو، اور ہم اس کا پورا اہتمام کرتے ہیں کہ پیٹ کو۔ فرمائے نا روایت کا خلاصہ یہ کہ آدمی پیٹ سے برا برتن کوئی اور نہیں بھرتا۔ جو اللہ بلا آئی، آپ دیکھیں کہ میں یہ سوچ رہا تھا جب یہ موضوع تھا، فرنچ فرائز کے ٹھیے سے لے کر اچھی ایک یوں سمجھے کہ 5 اسٹار ہوٹل تک، جو اس کا آپ یوں سمجھے کہ تیل ہے، جو چیزیں ہیں، ٹھیک ہے نا، یہی فرنچ فرائز آپ کے گھر میں آپ بنائیں، ٹھیک ہے نا، تو یہ بچے اس کے بعد یہ سوسے ہوئے کیا بنائے ہیں، یہ وہ کیا بنایا ہے، یہ وجہ کیا ہے؟ وہ بڑے بڑے سے اس کے اوپر کیا پتہ نہیں کوئی 4 قسم کے پاؤڈر ڈال کر اسے ویسے تیل کے اندر کہ جس تیل کو ہم دیکھیں تو ہمیں دیکھ کے حالت خراب ہو جائے، وہ اس کے اندر تلے ہوئے ہے۔ اچھا گھر کے اندر بھائی اتنا سارا بناتے ہیں، حالانکہ کئی اسلامی بہنیں ہوتی ہیں اپنے مریضوں کو خیال کرنے کے لیے، آپ یقین کریں حاجی امین صاحب ایسے مریض دیکھے ہوں کہ گھر والے ایسی تیمارداری کہ بھائی مریض کو آئس کریم کھانی ہے نا، گھر کے اندر آئس کریم بنائیں گے، بھائی آئس کریم، وہ کیک کھانا ہے نا، گھر میں کیک بنائیں گے، یعنی گھر کا کھلائیں گے، ٹھیک ہے نا، مگر ہم وہ جو ٹیسٹ، وہ جو باہر کا کیا ڈال کر وہ کرتے ہیں، وہ کیسے یعنی آدمی اس کو ہضم کرے۔ اب ہوا یہ کہ مدینہ طیبہ وہ تو جانے لگے، انہوں نے کہا کہ بھائی یا تو کوئی بیماری نہیں پڑ رہا ہے، تو کہا کہ آپ کو پتہ ہے اس وجہ کیا ہے؟ انہوں نے پوچھا سمجھ نہیں آ رہی وجہ کیا ہے، کیوں بیمار لوگ نہیں پڑ رہے؟ تو کہا وجہ یہ ہے کہ اہل مدینہ کی عادت ہے کہ جب بھوک لگتی ہے تب کھانا کھاتے ہیں، اور جب کچھ بھوک باقی ہوتی ہے تو ہاتھ روک دیتے ہیں۔ کیا بات، کیا کہا یہ وجہ ہے کہ یہ صحت مند ہے، یعنی بنیادی طور پر اس بات سے ایک بات اور سمجھ میں بھی آ رہی کہ یہ لائن آف ایکشن، جی گائیڈ لائن، یہ سب چیزیں ہماری رہنمائی کے لیے کتابوں میں موجود ہیں، اور اللہ پاک کا امیر علیہ سنت کو سلامت رکھے کہ آپ کھانا کیا ہے، اللہ کتنا کھانا ہے، کیسے سونا ہے، کتنا سونا ہے، کتنا چلنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، کیسا اٹھنا ہے، یعنی جیسے اگر اوورآل اس کا ایک مجموعہ دیکھیں تو مدنی مذاکرے میں اللہ کی رحمت سے یہ سب چیزیں اس طرح کی ہمیں وقتاً فوقتاً ملتی رہتی ہیں۔ اور بیسک کیا ہے؟ تندرست رہنا ہے، کیوں رہنا ہے؟ کہتے ہیں کہ اس کی بھی اچھی نیت کر لے تاکہ اس تندرست رہنے پہ بھی ثواب ملے، کہ میں تندرست رہوں گا تاکہ میں اللہ کی زیادہ عبادت کر سکوں، ایسے ہی میں تندرست رہوں تاکہ رزق حلال کما کر اپنے جو کفالت میں ہیں ان کی میں جو ہے وہ کفالت کر سکوں۔ تو اس طرح کے جو معاملات ہیں اس میں بھی یہ اچھی نیتیں کی جا سکتی۔ بالکل اچھی نیت ہوگی تو سبحان اللہ، پھر تو بات ہی کچھ اور ہے کہ بندہ تندرست رہے گا اور ثواب کا میٹر تو جاری ہے نا۔ تو انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، نیت المؤمن خیر من عملی، مومن کی نیت ہی اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ تو نیت اگر بندے کی ہوگی تو پھر تو اس کے لیے ثواب ہے۔ میں یہاں پہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث جو ہے وہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک قوم کے پاس تشریف لائے تو وہاں پہ ارشاد فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مالداری میں حرج نہیں،
صحیح. مالداری میں حرج نہیں. اس کے لیے جو اللہ سے ڈرے. متقی کے لیے تندرستی امیری سے بہتر ہے. کیا بات ہے. اور دل کی خوشی نعمتوں میں سے ہے. اب یہاں سے یہ بات ہمیں سمجھنی ہے کہ جو مالداری ہوتی ہے، اب کسی کے پاس مال ہے، دولت ہے، پیسہ ہے، ہر کچھ ہے، سب کچھ ہے، لیکن تندرست نہیں ہے وہ شخص میٹھا نہیں کھا سکتا. اس شخص کے اللہ نہ کرے گردے فیل ہوئے ہوئے، اس شخص کو کوئی بیماری لاحق ہے تو وہ چاہتا ہے کہ بھائی میرا مال و دولت کس کام کا، میرا سارا مال و دولت لگ جائے لیکن مجھے جو ہے میری صحت مل جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ تندرستی جو ہے وہ مالداری سے بہتر ہے. کہ تندرستی وہ نعمت ہے کہ بندہ اس تندرستی کو استعمال کر کے جو دیگر چیزیں ان کو حاصل کر لے گا. جیسے اب کسی کو جو تندرستی ہے اس سے اللہ رب العالمین کی رضا بھی حاصل ہوتی ہے، اور تندرستی اگر ہوتی ہے بندے کے پاس تو وہ مال و دولت بھی حاصل کر سکتا ہے. دین اسلام نے جو میں بات عرض کر رہا تھا اس کو میں مزید کنٹینیو کرتا ہوں کہ جہاں دیگر چیزوں میں ہمارے لیے رہنمائی دی ہے، وہاں پر اگر ہم تھوڑا سا آگے بڑھیں تو تندرست رہنے کے لیے ایکسرسائز بھی ضروری ہوتی ہے. ورزش ہونا، ایکسرسائز کرنا، یہ بھی ضروری ہوتا ہے. دین اسلام نے جو ہماری عبادات رکھی ہیں ان عبادات کو ہم تھوڑا سا اگر غور کریں تو اس کے اندر جب بندہ عبادت کرتا ہے تو اللہ رب العالمین نے عبادتوں کو ایسا بنایا کہ بندے کی ورزش بھی ہو جاتی ہے. اب جیسے بندہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اب جو شخص نماز پڑھ رہا ہے ایک ٹائم پیریڈ تک وہ کھڑا ہو رہا ہے، پھر وہ رکوع کر رہا ہے، بالکل پیٹھ سیدھی رکھ رہا ہے، پھر وہ کھڑا ہو رہا ہے، پھر سجدے کے اندر جا رہا ہے تو اب وہ ہے کہ سجدے میں زمین سے جو ہے وہ سر قریب ہے، سر نیچے ہوا ہے، پھر وہ سلام پھیر رہا ہے تو ادھر گھوم رہا ہے ادھر گھوم رہا ہے. یہ جو پوری نماز ہے یہ ایسی بہترین ورزش ہے کہ اگر بندہ صحیح انداز سے درست طریقے سے جو نماز کا طریقہ ہے اس کے مطابق 500 نمازیں پڑھنے والا بن جائے تو جسم کی کئی ساری بیماریاں ہیں جو اس کو نہ لگے. اب کچھ عرصہ پہلے ہم مدنی قافلے میں تھے تو وہاں پہ جب ہم نے نماز سکھانا شروع کی تو جب نماز سکھانا شروع کی تو بڑے حضرات بھی تھے. اچھا اس میں 2 کیٹیگری تھی. ایک تو وہ تھے کہ جو تھوڑا پرانے مدنی ماحول سے وابستہ تھے تو ذرا نماز ان کو مضبوط پتہ تھا کہ نماز کیسے کیسے پڑھنی ہے. اب جب نماز سکھانے کی باری ہے تو رکوع کرنے کے لیے تو بڑی عمر ہونے کے باوجود کچھ حضرات جو باقاعدہ نماز کے پابند تھے اور پڑھتے تھے سیکھ کے، وہ پراپر رکوع میں پیٹھ سیدھی کر رہے تھے، اسٹریٹ آرام سے ہو رہی تھی. اچھا جب وہ سجدہ کر رہے تھے تو سجدے میں آپ دیکھیں وہ جو پاؤں کے پنجے ہوتے ہیں ان کو یوں موڑنا ہوتا ہے، یعنی ان کی رگیں جو ہیں وہ بالکل کمفرٹیبل تھی، ان کو فلیکسیبل تھی، آرام سے موڑ رہی تھی. اچھا اب دیگر لوگ بھی تھے جو اتنا وہ نہیں تھا، الحمدللہ مدنی قافلے میں آئے اور ماحول سے قریب آئے، ان کو نماز جب بتایا کہ پیٹھ سیدھی کرنی ہے، حاجی صاحب ان سے پیٹھ سیدھی نہ ہو. بھائی پیٹھ سیدھی کیوں نہیں ہے؟ بھائی مجھے تو کوئی بیماری بھی نہیں ہے، مجھے تو کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اب وہ ہر وقت بیٹھ کے اچھا کوئی ایکسٹرا کام بھی نہیں کرنا. اللہ نے نماز ایسی عبادت دی ہے کہ بندہ پراپر طریقے سے کرے تو یہ رگیں جو کھچ جاتی ہیں، یہ جو جام ہو جاتی ہیں، نسیں جو کھچ جاتی ہیں، جو جام ہو جاتی ہیں، بندہ پراپر طریقے سے نماز پڑھتا ہے کسی قسم کی بیماری نہیں ہوتی. اس کو آج کل کہتے ہیں مسل سٹف ہو جانا. مسل سٹف ہو جانا. اچھا اب اس کے لیے لوگ باقاعدہ پیسے خرچ کرتے ہیں، وہ مجھے نام یاد نہیں آ رہا، اس کے لیے کوئی ہیٹ اپ لے کے یہ کر کے وہ کر کے کرتے ہیں، لیکن الحمدللہ نمازی جو ہے وہ ویسی الحمدللہ فٹ ہوتا ہے. تو وہ اس وقت جب یہ نظارہ دیکھا تو اس وقت ہمت پتہ چلے کہ واقعی نماز ایک ایسی ورزش ہے کہ ہمارے سامنے کھڑا ہوا وہ شخص کہ جس کی عمر ہم سے زیادہ ہے، وہ اپنی پیٹھ ایسے آرام سے جھکا رہا ہے، موڑ رہا ہے. اور فزیوتھراپی میں دیکھیں نا لوگ لاکھوں روپے دیتے ہیں فزیوتھراپی جو فزیوتھراپی کے اندر، تو نماز کی وجہ سے وہ الحمدللہ فٹ. اسی طرح روزے کو دیکھ لیں کہ صوموا تصحوا، روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے. تو علماء فرماتے ہیں کہ جو روزہ رکھنے کے باوجود کوئی بیمار ہوتا ہے نا تو وہ بیماری روزے کی وجہ سے نہیں آتی، وہ بیماری ہماری اپنی لاپرواہی کی وجہ سے آتی ہے. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ باقاعدہ اس پر سائنس نے ایسی ریسرچ کی ہیں کہ بندہ روزہ رکھتا ہے تو صحت مند تو رہتا ہے، بلکہ کئی ساری جو دیگر بیماریاں ہوتی ہیں روزہ رکھنے کی وجہ سے وہ بیماریاں بھی دور ہو جاتی ہیں. حج کو لے لیجیے تو حج ایسی عبادت رکھی گئی ہے، اس کے اندر مشقت ہے، محنت ہے، اس کے اندر آنا جانا، پھر طواف ہے، پھر جو ہے صفا و مروہ کی سعی ہے، پھر وہ وقوف مزدلفہ ہے. یہ تمام معاملات کو اگر ہم دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں دین اسلام نے ہماری تندرستی کے لیے باقاعدہ اہتمام کیا ہے. کھانے سے لے کے، ہاتھ دھونے سے لے کے، غذا کو کھانے سے لے کے، عبادت کرنے سے لے کے، مسجد میں جانے سے لے کے، ہر جگہ پہ ہماری تندرستی کا، ہماری صحت کا بہترین انتظام کیا ہے. اچھا یہ جو ہے ہیلتھ از ویلتھ، جی ایک بات میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ اگر مثال کوئی صحت مند ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کا صحت مند ہونا اس کے گھر والوں کو بھی صحت مند رکھتا ہے. بالکل. کہ اگر وہ نوجوان جیسے آج کل مختلف
بیماریوں کا جو شکار ہو جاتے ہیں، مثال ایسی گیدرنگ میں بیٹھتے ہیں، سگریٹیں، پھر معاذ اللہ وہ نشے کی طرف چلے جاتے ہیں، یا کوئی ایسی بات آ جاتی ہے جس میں کوئی جسمانی ایسا امراض ہوتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کا بیمار ہونا خالی آپ کو متاثر کرتا ہے؟ ایسا نہیں ہے، اس کی ماں بھی متاثر ہے، اس کی ماں متاثر ہے، اس کا باپ اس کی جوانی کو دیکھ دیکھ کے کڑ رہا ہے کہ یار یہ میرا بیٹا کہاں جا رہا ہے، کیونکہ اس کا اس طرح سے دن بدن کمزور ہونا، اس کے چہرے کا یوں اداس ہو جانا، اس کا مطلب رات بھر کھانستے رہنا، یہ پوری فیملی کو ڈسٹرب کرتا ہے۔ میں اگر صحت مند ہوں تو یہ فوائد سے مجھے نہیں ہے بلکہ میری پوری فیملی کو ہے۔ میں صحت مند ہوں، یہ میرا صحت مند رہنا جو ہے یہ میری فیملی کو بھی صحت مند رکھے گا، تو یہ بھی تو فضل بھائی پورا ایک ذہن بننا چاہیے نا کہ اس طرف بھی نہیں سوچوں میں۔ نہیں، بالکل آپ کی بات بجا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ مین جو فوکس جو ہمارا یوں سمجھے کہ صحت مند رہنے کے لیے جو فوکس آ رہا ہے وہ اس میں بنیادی چیز جو آ رہی ہے نا وہ آ رہی ہے اپنی خوراک، ٹھیک ہے نا، پیٹ کو ہی آپ لے لیں، یہی اصل کیونکہ دیکھیں کہ ابھی قربان بھائی بات کر رہے تھے، میں اس میں سوچ رہا تھا کہ آل تھنگز آر نیچرل، خون جسم میں نیچرل، آنکھوں میں روشنائی نیچرل ہے، میرے کان میں جو چیز ہے وہ نیچرل ہے، ناک کے اندر جو چیز ہے وہ نیچرل ہے، منہ کے اندر جو چیز ہے وہ نیچرل ہے، ٹھیک ہے نا، پیٹ کے اندر جو بھی اللہ نے لیور کے ذریعے جو چیزیں نکل رہی ہیں جو کھانے کو ہضم کرتی ہیں، انزائمز اسے کہہ لیں، جو بھی بائی کاربونیٹس کہہ لیں، یہ سب نیچرل ہے، ایک نظام ہے۔ مسئلہ وہ ہے کہ جو میں ڈال رہا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، ان چیزوں کو اگر آپ نیچرل اس کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں، سبزی نیچرل ہے آپ کمپیئر کریں تو صحیح رہے گا، پھل نیچرل ہے آپ کمپیئر کریں تو یہ درست رہے گا، آٹا نیچرل ہے کمپیئر کریں یہ درست رہے گا، گوشت یہ نیچرل ہے مگر جتنا اس کی ایک مقدار ہے یہ آپ ٹھیک رہیں گے۔ جیسے ہی یہ آپ آرٹیفیشل اس کی طرف آ جائیں گے، فلیورز کی طرف آ جائیں گے، آپ پریشان ہو جائیں گے۔ وہ نہیں ایک شخص کے بارے میں کہا گیا کہ اس کو اللہ نے کاروبار میں بہت ترقی دی اور وہ کروڑ پتی بن گیا، اچانک اسے ایسی بیماری ہوئی کہ اسے کارخانہ بیچنا پڑا اور وہ اس کے پیسے لگ گئے۔ وجہ کیا تھی کہ وہ اللہ نے اس کو اسی لیے دیا کہ بھئی وہ یہ اپنی غلطی کی وجہ سے اس میں پڑے گا اور اس کے ذریعے وہ علاج کروائے۔ آپ نے جو فرمایا کہ آدمی جو تندرست ہوتا ہے اس سے اس کے گھر والوں کو فائدہ ہوتا ہے، آپ دیکھیں وہ ورزش کرتا ہوگا اپنے بچوں کو کروائے گا، وہ دھوپ میں بیٹھتا ہوگا اپنے بوڑھے والدین کو بھی کہے گا بھائی آپ بھی دھوپ کھا لیں، اچھا وہ ٹھیک رہتا ہوگا، وہ کوئی بھی ایسی چیز گھر والوں کو نہیں کھلائے گا کہ جس سے وہ بیمار پڑے۔ اچھا، اسی طریقے سے اگر ایک نوجوان یہ بری عادتوں کا شکار ہے، میں تو حاجی امین صاحب آپ کے وساطت سے ان کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ یو آر اے مین، آپ ایک آدمی ہیں، ٹھیک ہے نا، مرد ہیں، آپ کو کیا ہو گیا ہے کہ آپ ایسی چیز کے اندر پڑ گئے، ٹھیک ہے نا۔ بھائی یہ کہتے ہیں بھائی مرد بڑا جو ہے نا وہ زوراور ہے، وہ کسی طریقے سے بھی جو ہے نا وہ ہمت نہیں ہارتا ہے، وہ آگے بڑھتا ہے۔ ارے آپ ایک سگریٹ کے سامنے اپنی ہمت ہار گئے، آپ ایک نشے والی سگریٹ کے سامنے ہمت ہار گئے، آپ چرس کے سامنے ہمت ہار گئے، اور آپ نے یہ کیا کہ بجائے والدین کو کہ جن کو اس بڑھاپے میں آپ کے سہارے کی ضرورت تھی، آپ ان کو پکڑ کر لے جاتے، اتنا معاملہ ہو گیا کہ آپ کے والدین اس بات پر کہ آپ زندہ رہ جائیں، آپ کو باہر سے خرید کر یہ لا کے دے رہے ہیں، آپ کو اٹھا کر واش روم لے جا رہے ہیں، لے آ رہے ہیں، تو یہ کہاں کیسی زندگی اور یہ کیسا یوں سمجھے کہ اپنے آپ کے ساتھ یہ انصاف کرنا ہے۔ لہٰذا اچھا کھائیے، اچھا پیجیے، اپنے آپ کو اس سے بچائیے، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا، آپ چھوڑ دیں، آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ مجھے ہمارے ساتھ مدنی قافلے میں ایک اسلامی بھائی یہ تھے، انہوں نے چھوڑ دیا، تو ہم نے کہا آپ نے کیسے وہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے اوپر یہ ٹھان لی کہ بس اگر میں چھوڑ کے مجھے مر جانا ہوگا میں مر جاؤں گا، مگر میں آج کے بعد اس طرف نہیں جاؤں گا۔ کہا کہ 5-7 دن کے اندر اللہ نے کرم کیا اور میں مکمل ٹھیک ہو گیا۔ تو آپ کو کوشش کرنی پڑے گی، ہمت کرنی پڑے گی، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی صحت مند زندگی کا اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ۔ ویسے ان چیزوں کا اگر اوورآل بھی جیسے یہ ٹاپک ہمارا یہ چلا ہے، یہ واقعی بہت بڑا ایک پیغام ہے، جی یہ بہت بڑا ایک پیغام ہے کہ اگر اس طرف ہم اپنی توجہ دیتے ہیں تو انشاءاللہ یہ کہ ہماری پوری فیملی جو ہے نا وہ اس کی برکتیں حاصل کرتی ہے۔ اور پھر وہ جو آپ نے ایک بات لکھی تھی نا کہ صحت کی قدر، اللہ، کہ یہ جو نعمت ہے نا، وہ جیسا آپ نے شروع میں ایک بات بتائی تھی نا پل کے گرنے کی، تو مجھے ایک بات یاد آئی تھی کہ یونان کا ایک تاجر تھا، صحیح، یونان کا ایک تاجر تھا، اس اور بہت بڑا بزنس مین تھا، اس کو یہ بیماری لگی تھی، اللہ اکبر، کہ اس کی جو پلک ہے نا
یہ اٹھتی نہیں تھی. اللہ اکبر. اس نے بہت علاج کرایا کرا کر آخر یہ طے ہوا کہ بھائی یہ تو پلک اٹھ نہیں سکتی ہے, لہذا ٹیپ لگا دی گئی. اللہ کہ جب بھی یہ صبح اٹھتا تھا تو یہ اپنی پلک اٹھا کر ٹیپ لگا دیتا. اللہ ساری دن اس کی آنکھ جو کھلی رہتی تھی. اب وہ کھلی رہتی اور جیسے رات کو سوتا تھا تو جب سونے کا بالکل ٹائم ہوتا تو ٹیپ ہٹاتا تو پلک گر جاتی تھی. تو کسی نے اس کو پوچھا کہ تیری زندگی کی خواہش کیا ہے؟ اللہ اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ میں اپنے طور پر اپنی پلک اٹھا سکوں. اللہ تو کہنے کا اس کے بدلے تو کیا دے گا؟ تو اس نے کہا اس کے بدلے میں اپنی ساری دولت دے دوں گا. اللہ یعنی وہ جو ملینز, مطلب ایک اتنا زبردست وہ تاجر تھا, لیکن اس کے پاس ایک نعمت ہی چلی گئی کہ پلک نہیں اٹھ رہی. حالانکہ اس چیز کو تو ہم کبھی ہمارے یہاں تو یہ بیماری بھی یوں عام نہیں ہے, تو یہ اس کا ہے نہیں تصور کہ یار کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ نہیں اٹھے گی. تو ہم میرے پیارے اسلام بھائیوں, یہ اگر ہم غور کریں کہ اس معاملے میں کتنا ہے, یعنی میں نے ایک ریسرچ پڑھی تھی کہ دل جو ہے, دل یہ خودکار مشین کی طرح ہے. اللہ یہ دن میں 1,03,680 مرتبہ دھڑکتا ہے. اللہ یہ دھڑکنیں کم یا زیادہ ہو جائے تو سارا حساب کتاب آؤٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ درست ہے کہ مصنوعی دل لگا سکتے ہیں, لیکن اس کے بعد جو زندگی کس قدر خوفناک ہو جاتی ہوگی آپ تصور کر لیں. بالکل. ہماری آنکھیں 1,10,00,000 رنگ دیکھ سکتی ہیں. اللہ آنکھوں کی رنگوں کی شناخت کی صلاحیت کھو دے اگر یہ بلیک اینڈ وائٹ ہو جائے. اللہ جیسے اب ٹی وی کی اسکرین تھی نا, اب تو کلر ہے. ایک دور تھا بلیک اینڈ وائٹ کا, تصور ہی نہیں تھا کہ کون سا کیا کلر ہے. تو آنکھیں بھی اس طرح کلر دیکھتی ہیں. اچھا پھر آگے چلیں, ہماری زبان, اس جیسی کوئی مشین ایجاد نہیں ہوئی جو ذائقہ بتا سکے. نیمبو اگر قطرہ گرتا ہے تو اس کا الگ ٹیسٹ ہے, مٹھاس ہے وہ الگ ہے. قوت گویائی جو بولتے, سائنس نے ابھی تک کوئی ایسا آلہ نہیں بنایا جو گونگے کے منہ سے لفظ نکال سکے. ٹھیک ہے, ہونٹ نہ ہو تو ہم کھا سکتے ہیں, پی سکتے ہیں, اور نہ ہی پوری طرح بول سکتے ہیں. 35% الفاظ ادائیگی کے لیے ہمارے ہونٹ کا محتاج ہے. اللہ لعاب دہن, تھوک, دنیا میں ابھی تک کوئی ایسا کیمیکل ایجاد نہیں ہوا جو منہ میں لعاب پیدا کر سکے. جن کا لعاب دہن ختم ہو جاتا ہے وہ ہاتھ میں ہر وقت پانی کی بوتل رکھتے ہیں, انہیں ہر 2 منٹ بعد اپنی زبان گیلی کرنی پڑتی ہے. انسانی ناک 3,000 خوشبوئیں سونگنے کی صلاحیت رکھتی ہے. اللہ خوشبو کی یہ حس کھو جائے دوبارہ نہیں ملتی. پھیپھڑے دن میں 15,000 بار سانس لیتے ہیں. سانسوں کی تعداد کم یا زیادہ ہو جائے تو انسان دھواں ہو جاتا ہے. یقین کیجئے مدنی چینل کے ناظرین, اگر یہ سارا اوورآل اپنی جسمانی معاملات پہ غور کریں, دیکھیں, تو یہ سب چیزیں جب انسان دیکھتا ہے. میں نے عبدالحبیب بھائی کا ایک بیان سنا تھا, وہ ایک بڑی خوبصورت کتاب, انہوں نے پھر کتاب بھی مجھے بھیجی تھی, اس میں یہ اللہ کی نعمتوں کا بیان تھا کہ کبھی غور کریں, یہ 2 ہاتھ ہیں نا, یہ دونوں ہاتھ ہمارے برابر ہیں, یہ آگے پیچھے نہیں ہے. یہ دونوں ہاتھ آپ دیکھیں کھڑے ہوں تو اپنی ٹانگوں کی دیکھیں, کوئی ٹانگ اوپر نیچے 1 انچ نہیں ہے, ورنہ تو آدمی جھکا رہتا. بالکل پرفیکشن ہے. دانت ہے تو چبانے کے لیے کٹر آگے ہے, اور پھر وہ چبانے کے لیے پیچھے داڑھ الگ ہے. یعنی یہ ریورس ہو جائے, داڑھ آگے ہو جائے, کاٹنے والا پیچھے ہو جائے, تو سارا نظام, مطلب اوورآل انسان اپنے جسمانی معاملات کو دیکھ کے تو کتنی نعمتیں. اور یہی وہ باتیں ہیں کہ جن کو تصور کر کے بیان کر کے جب انسان یہ تصور کرتا ہے تو وہی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, کہ اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تو مدنی چینل کے ناظرین, یہی ان تمام معاملات پر اگر ہم غور کرتے ہیں تو یہ کہ یہ اگر سارا نظام جو رب تعالیٰ نے ہمیں دیا, اور فضل بھائی نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ اگر اس نظام میں کہیں پر بھی کوئی متاثر ہوتا ہے نا, وہ یہی ہے کہ پھر جو ہم ڈالتے ہیں نا اپنے پیٹ میں, تو پھر اسی کا ریورس ہوتا ہے. بالکل حقیقت. صحت کی قدر کیجیے. صحت کی قدر واقعی بہت ضروری ہے. آپ نے تو اتنی ساری باتیں ماشاءاللہ ارشاد فرمائی. یعنی بات کرنا چاہیں تو یہ اللہ کی ایک ایک نعمت پہ بندہ سنتا جائے اور حیران ہوتا جائے, سنتا جائے, حیران ہوتا جائے, اور یہ پڑھتا جائے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے, کچھ نہیں ہوگا, دیکھا جائے گا, دیکھا جائے. یہ بھی تو تاثر غلط ہے. ہاں, یہ جو اللہ, آپ لوگ بزرگوں کی عید میں بیٹھے تھے, اور بزرگوں کی عید میں نہیں وہ بابا جی نے آگرے میں کہا
پاؤں میرے سن ہو جاتے ہیں، تو کہا میٹھا میٹھا بھی پھر اسی طرح کھاتے رہو بھائی تو پاؤں بھی سن ہوں گے. تو یعنی یہ کتنا ہمیں سکھا رہے ہیں. صحت کی قدر، جو صحت ہے تو اس کی قدر تو واقعی وہ جانے کہ جس کے بعد صحت نہیں ہوتی، جو واقعی بیمار ہوتا ہے. اللہ رب العالمین نے صحت دی ہے تو اس کی قدر تو بہت ضروری ہے. یہ جو جملہ ہے نا، دیکھا جائے گا کچھ نہیں ہوتا. یہ جملہ ایسا ہے کہ بولنا تو بڑا آسان ہے، لیکن جب کچھ ہوتا ہے تو اس وقت اس کو فیس کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. بندہ واقعی سوچتا ہے کہ کیا ہو گیا. یہ بولا تو میں نے بڑے آرام سے تھا، سمجھانے والے سمجھا رہے تھے، بتانے والے بتا رہے تھے، میرے زبان پہ جملے تھے کچھ نہیں ہوگا، اور لوگ بھی تو کر رہے ہیں، اور لوگ بھی تو کھا رہے ہیں، اور لوگ بھی تو رہتے ہیں، کسی کو کچھ نہیں ہوتا تو مجھے کیوں کچھ ہوگا. ابھی اسی رمضان کا واقعہ ہے کہ ایک افطاری میں جو ہے ایک صاحب تھے، تو وہ اپنی افطاری کرتے تھے ہارڈ والی جو زیادہ نقصان دہ انرجی ڈرنک آتی ہے، ان کو روزہ ہی وہ اس سے کھول رہے تھے. اچھا، اس کے بعد ڈیلی اپنا ایک برگر. ہم ان کو سمجھانے والے سمجھا رہے ہیں، تو وہ بجائے یہ کہ وہ اس کو پازیٹیو لیں، اس کو سمجھیں کہ بات تو کہ ہے کیا، اس کو کہہ رہے ہیں کہ مطلب آپ مجھ سے حسد کیوں کر رہے ہیں. اس میں اب دیکھیں اس میں حسد والی بات اس کے اندر کہاں سے آ گئی. یہ چیزیں ایسی ہیں کہ عام نارملی بندہ اس کو پتہ ہے کہ یہ چیزیں نقصان دہ ہیں. اسی طرح بہت ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں ایسی ہیں کہ جو بندہ جس کی زیادتی کر لیتا ہے اور یا جس کی احتیاط نہیں کرتا، تو احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے سامنے والے جو سمجھدار لوگ ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں، سمجھا رہے ہوتے ہیں، اپنے والدین ہو گئے، ہمارے بڑے ہو گئے، ان کی بات نہ ماننے کی وجہ سے بندے کو پھر وہ دن دیکھنے پڑتے ہیں کہ پھر اس کو اپنا ماضی یاد آ رہا ہوتا ہے. مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے ایک اسلامی بھائی کا کہ وہ 4-5 سال پہلے تک وہ روزانہ باہر کھانا روزانہ باہر، کچھ نہیں ہوتا، دنیا کھا رہی ہے، اتنے دنیا کھا رہی ہے، کیوں کچھ ہوگا. اس وقت ان کی حالت ایسی ہے کہ وہ آرام سے سو نہیں سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کو اس خطرناک قسم کی کھانسی ہوتی ہے کہ وہ ان کا گھر دہل جاتا ہے. یعنی نہ ان کی والدہ سو سکتی ہیں، نہ ان کے بھائی سو سکتے ہیں گھر میں، نہ سسٹر سو سکتی ہیں، نہ والدہ سو سکتے ہیں. اچھا، وہ گھر سے جائیں تو جائیں کہاں؟ اب دیکھیں اس عالم میں بھی والدین نے رکھا ہوا ہے، اس عالم میں بھی ماں باپ نے رکھا ہوا ہے، لیکن اب وہ دوائیاں چل رہی ہیں، دوائیاں پہ گزارا ہو رہا ہے. اب ان کو یاد آ رہا ہے کہ میں اس وقت سمجھدار ہوتا تو مان لیتا. تو یاد رکھیے اس سے پہلے کہ وہ وقت آئے کہ بندہ کہے کاش میں احتیاط کر لیتا، کاش میں سمجھ جاتا. آج جو ہے میں احتیاط کر لینی چاہیے. نہیں تو ہسپتال ہمارے ایریاز میں موجود ہوتے ہیں. ابھی بھی نہیں آئی کسی کو سمجھ میں، بندہ ہاسپٹل چلے جائے اور وہاں جا کر دیکھ لیں کہ خراب چیزیں کھانے، بے احتیاطی کرنے، اور بالکل جو ہے وہ بالکل لاپرواہی دکھانے کا نقصان کیا ہوتا ہے. ہسپتال بھرے پڑے ہیں ایسے لوگوں سے، مریضوں سے ہسپتال بھرے پڑے ہیں. کسی کو کینسر ہوا ہوا ہے، کسی کے پورا کھال جو ہے وہ گال کی کھال اتری ہوئی ہے، کسی کا کیا آپریشن ہے، کسی کو ڈاکٹرز نے علاج کے دیا ہے. یہ سب اپنے ہاتھوں کے ہیں کرتو. نہیں، یہ جو آپ جو بات بتا رہے ہیں نا، واقعی یہ جن کو ہوتا ہے نا جی، جیسے یہ جو پان گٹکا وغیرہ بھی ہمارے یہاں تو بدقسمتی سے، اب کسی کو اگر ہو گیا چھالا اور اس نے پھر اس کو جو نچایا ہے نا، وہ پھر جو کھلتے واقعی یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ اس طرح کے جو معاملات ہیں، یہ وہ جملہ ہے نا، محتاط سدا سکھی رہتا ہے، محتاط سدا سکھی رہتا ہے، احتیاط افسوس سے بہتر ہے. تو یہ جو قدر ہے یہ فضل میں جب ہی ہو سکے گی. بالکل. یہ جو آپ نے منہ کے چھالے کے حوالے سے بتایا کہ وہ تو کئی ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ بیچارے وہ دنیا سے پھر وہ چلے جاتے ہیں. اچھا، میں عاجم صاحب آخر کے اندر کچھ 2-3 پیغام دینا چاہتا ہوں تندرستی اور اس حوالے سے. تندرستی میں سب سے پہلی بات جو علماء نے فرمائی نا، وہ یہ بات یاد رہے کہ تندرستی کے اندر اچانک موت نہیں آئے گی، اس سے آدمی بے پرواہ نہ ہو کہ تندرستی ہوتے ہوئے بھی موت آ سکتی ہے. تو تندرستی بھی ہو اور اس کے ساتھ اس کی پاسداری بھی ہو، یعنی عبادت بھی وہ کرتا رہے. پہلی بات یہ. دوسری بات یہ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا صدقہ ثواب کے لحاظ سے سب سے بڑا ہے؟ تو ارشاد فرمایا جبکہ تم تندرستی کی حالت میں صدقہ دو. ٹھیک ہے نا، تندرست ہیں تو صدقہ دے دیں. اچھا، اسی طریقے سے بیمار ہو گئے تو فرمایا کہ اپنے بیماروں کا علاج جو ہے وہ صدقے کے ذریعے یہ کرو. تو یہ چیزیں اس کے اندر یہ مد نظر رکھی جائیں. ایک جگہ پر جو ہے نا یہ تندرستی ہم نے خیال نہیں رکھا، یہاں تو ختم ہو جاتی ہے نا، ایک جگہ تندرستی ختم نہیں ہوگی اور وہ ہے جنت. اللہ اکبر. فرمایا مسلم شریف کی حدیث میں کہ جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو ایک ندا کرنے والا پکارے گا کہ تمہارے لیے زندگانی ہے، کبھی نہیں مرو گے، تمہارے لیے تندرستی ہے، کبھی بیمار نہیں ہوگے،
اور تمہارے لیے عیش ہے کہ کبھی تنگ حال نہیں ہوگے. سبحان اللہ. تو وہاں اگر یہ ندا سننا چاہتے ہیں تو یہاں عبادت اور عبادت کے لیے تندرستی ضروری ہے. اچھا تو تندرست ہو گئے. میں بھی آپ کی بات سے یہ بھی میں نے کل ایک جگہ پڑھی تھی تو وہ رکھی تھی کہ تندرست ہوتا ہے نا انسان جی اور جب تندرستی میں عبادت کرتا ہے. جی حضرت سیدنا علامہ زین الدین عبد الرحمن ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ جوانی میں عبادت کرنے یعنی وہی جب تندرست ہے تو بہت پیاری بات ارشاد فرماتے کہ جس نے اللہ پاک کو اس وقت یاد رکھا اللہ اللہ جب وہ جوان اور تندرست تھا واہ. تو اللہ پاک اس کا اس وقت خیال رکھے گا جب وہ بوڑھا اور کمزور ہو جائے گا اور اسے بڑھاپے میں بھی اچھی قوت سماعت، بصارت، طاقت اور ذہانت عطا فرمائے. حضرت سیدنا ابو طیب طبری رحمۃ اللہ علیہ نے 100 سال سے زیادہ عمر پائی اللہ اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ذہنی جسمانی لحاظ سے تندرست توانا تھے. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے صحت کا راز پوچھا تو ارشاد فرمایا کہ میں نے جوانی میں اپنی جسمانی صلاحیتوں کو گناہ سے محفوظ رکھا، آج جب بوڑھا ہو گیا ہوں تو اللہ پاک نے انہیں میرے لیے باقی رکھا ہے. اس کے برعکس سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بوڑھے شخص کو دیکھا جو بھیک مانگ رہا تھا. آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس شخص نے جوانی میں اللہ پاک کے حقوق ضائع کیا تو اللہ نے بڑھاپے میں اس کی قوت کو ضائع فرمایا. تو یہ نعمت اگر ہمیں ملتی ہے اور اس نعمت کو ملنے پر یہ نہیں ہے کہ تندرستی ہے تو پھر بدماشی کرے آدمی، جیسے ہوتا ہے کہ بعض کو اگر طاقت ملی تو پھر وہ بدماش بن جاتے ہیں، مال مل جاتا ہے تو وہ پھر تکبر کرتے ہیں. تو ایسا نہیں، عاجزی انکساری کے ساتھ اللہ کی رحمتوں کو نعمتوں کو جو پایا ہے تو اللہ کی راہ میں ہی خرچ کریں گے تو اس کی برکتیں ملیں گی. حقیقت بات ہے کہ تندرستی جو ہے اس سے بندہ اگر صحیح معنوں میں اس کو استعمال کرے تو اس کی برکتیں ملیں گی. اچھا یہاں پہ یہ بات جو ہے نا کہ تندرست ایک شخص ہے لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ وہ اپنے تندرستی کو کرنے والے کاموں میں استعمال نہیں کر رہا، اس کو درست فائدہ نہیں اٹھا رہا. تندرستی ہے وہ والدین کی خدمت میں نہیں صرف کر رہا، تندرستی ہے لیکن وہ نہیں آ رہا مسجدوں میں، تندرستی ہے وہ اللہ کی عبادت نہیں کر رہا، تندرستی ہے لیکن وہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے، والدین کی دل آزاری نکما رزق حلال کمانے کے لیے نہیں جا رہا. تندرستی ہے لیکن اس کو کرنے والے کاموں میں نہیں لگا رہا. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہاں پہ جیسے ابھی ہم نے کافی بات کی کہ تندرست رہا جائے، تندرستی کی اہمیت کیا ہے، تندرستی کے متعلق کیا ارشادات ہیں، کیسے رہا جائے. لیکن جو تندرست ہے اب ان کے لیے پیغام ہے نا کہ ہم تندرست ہیں اس کے باوجود کرنے والے کام کیوں نہیں کر رہے. تو اس کے بارے میں بتایا گیا کہ ایک سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ ہے سستی. سستی جب بندے پہ غالب آ جائے، بندہ جب سست ہو جائے تو اس کو آپ کچھ بھی کہہ لیں اس نے کام نہیں کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ سستی غالب آ گئی ہے. نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ چھینک کو پسند فرماتا ہے اور جماہی کو ناپسند کرتا ہے. اب دیکھیں حدیث شریف میں سستی کی کوئی بات نہیں ہے. اللہ پاک چھینک کو پسند فرماتا ہے اور جماہی کو ناپسند کرتا ہے. علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث پاک کی شرح فرمائی اور فرمایا کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالی کو سستی کی علامت بھی پسند نہیں ہے. یعنی سستی تو سستی کی علامت بھی پسند نہیں ہے کہ جو جماعی ہے سستی کی علامت ہے. اسی طرح نبی وہی یعنی یارننگ. اسی طرح نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنی امت پر 4 چیزوں کا خوف ہے. ان میں سے ایک بات ارشاد فرمائی سستی. تو سستی کی وجہ سے ہم کئی سارے کام چھوڑ دیتے ہیں. اچھا سستی میں جب بندہ سست ہوتا ہے تو پھر اس کے پاس کئی سارے باتیں ہوتی ہیں. نمبر 1 یہ کہ وہ ٹال مٹول کرنا شروع کر دیتا ہے. آج کے کام کل کر لوں گا، اچھا ابھی نہیں کرتا، اچھا کل ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا. ایک صاحب تھے، ان کے پاس کام نہیں تھا، کام نہیں ہے بالکل، گھر میں پریشانی، گھر والے پریشان، اچھا ماشاءاللہ صحت مند ہٹے کٹے کر سکتے تھے جو. تو ان کی خواہش تھی کہ میں نے وہ ایک ہی کام کرنا ہے. تو ان کو سمجھانے والے نے بتایا کہ ٹھیک ہے آپ نے یہ کام کرنا ہے تو 6 مہینے کا یہ سیکھنے کے لیے پروسیس ہے، آپ یہ سیکھ لیں کام مل جائے گا. 6 مہینے؟ 6 مہینے کون سیکھے گا؟ تو مجھے تو ابھی کام چاہیے. چلیں پھر آپ کوشش کریں ادھر کوئی کر لیں. اب ان کی ملاقات دوبارہ ان سے ہوئی کوئی 7-8-9 مہینے بعد. 7-8-9 مہینے بعد جب ان سے ملاقات ہوئی تو بات چیت ہوئی تو پتہ چلا کہ وہ بھی بے روزگار ہے، ان کو کام ابھی بھی نہیں ملا ہے. تو ان سے کام نہیں ملا کہ بس وہ پریشان ہوں، گھوم رہا ہوں ادھر، مل نہیں رہا.
تو کہا اچھا وہ جو میں نے بتایا تھا نا کہ 1-2 گھنٹے آپ تھوڑا لگا لیں اور یہ پروسیس ہے اس کو کمپلیٹ کر لیں، سیکھ لیں، کوئی فیس وغیرہ بھی نہیں ہے اس کی، وہ کر لیا؟ کہا نہیں وہ تو میں نے نہیں کیا۔ اس نے کہا بھائی یہ جو آپ کو جو کام نہیں مل رہا، برا نہیں مانی گا، یہ آپ کی اپنی سستیاں ہیں، یہ جو سستی غالب آئی ہوئی، اس وجہ سے آپ پریشان ہیں۔ آپ اس وقت کو جو آپ گھر میں بیٹھ کے گزار رہے ہیں، فضول کاموں میں گزار رہے ہیں، سستی میں گزار رہے ہیں، اس وقت کو اگر آپ کرنے والے کاموں میں گزاریں اور اس وقت کو اچھا استعمال کریں تو یہ آج آپ پریشان نہ ہوں۔ علماء نے بات ارشاد فرمایا کہ جو یہ آیا نا کہ فرصت کو مصروفیت سے پہلے غنیمت جانو، تو علماء نے فرمایا کہ یاد رکھیں فرصت بری چیز نہیں ہے، فرصت نعمت ہے، فرصت بری چیز نہیں ہے، بلکہ اس فرصت میں بیکار رہنا برا ہے۔ بندہ فرصت تو ہے اس کو، لیکن اس فرصت کے اندر وہ بیکار۔ بڑی پیاری مثال علامہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کچھ اس طرح سے لکھی کہ اگر بادشاہ تمہیں کسی خاص کام کے سے کہیں بھیجے، صحیح، تم راستے میں اور کام میں لگ جاؤ، اللہ اکبر، مگر وہ خاص کام جس کے لیے بادشاہ نے بھیجا ہے وہ تم نہ وہ بھول جاؤ، تو بتاؤ گے کہ بادشاہ خوش ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ تو مقصد زندگی کا ہے کیا؟ اچھا یہاں خیر اس ٹاپک سے ہی ریلیٹڈ ایک اور ٹاپک ہو سکتا ہے کیا؟ مثال اگر کوئی ایسا شخص جس کی زندگی میں بیماریاں ہیں، نہیں ہیں تندرست، تو یہاں پر ان کو بھی حوصلہ رکھنا ہے، اللہ کی رضا پہ راضی رہنا ہے۔ بیماری ہے، یہ بیماری ہی ہمارے حق میں بہتر ہوگی، اس بیماری میں بھی اللہ کی عبادت سے غافل نہیں ہونا ہے، نمازیں نہیں چھوڑنی ہے، شریعت کے تقاضے پورے کرنے ہیں، روزے بھی ہم کو یوں نہیں چھوڑنے کہ جناب چونکہ میں بیمار ہو گیا لہذا روزے نہیں رکھ سکتا ہوں، نہیں، اس کے پھر وہ شرعی اصول ہوں گے کہ جس کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنی ہے۔ تو خیر آج ہمارا ٹاپک چونکہ تندرستی تھا، اسی لیے اس کو ہم نے کور کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صحت و عافیت و نیکیوں والی اللہ پاک ہمیں زندگی نصیب فرمائے، اور جب تک ہم زندہ رہیں اللہ پاک ہمیں خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیکیاں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، برائیوں سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آؤ سیکھیں بھلائی کی باتیں، سب کو سکھائیں بھلائی کی باتیں، آؤ سیکھیں بھلائی کی باتیں۔